سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر ٹاکس۔ ناظرین، پاکستان کے اندر تعلیمی ایمرجنسی کا نفاذ تو ہو گیا، لیکن ابھی بھی تقریباً 2.25 کروڑ کے لگ بھگ بچے جو ہے وہ آؤٹ آف اسکول ہیں، یعنی اسکول جاتے ہی نہیں ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے کافی امبیرسمنٹ بنتی ہے۔ ہر پلیٹ فارم پر آ کر یہ بات جو ہے بار بار دکھائی جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر اتنے بچے جو ہے وہ آؤٹ آف اسکول ہیں۔ اس کے برعکس نئے ڈسپلنز بھی انٹروڈیوس ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، اس کی افادیت کیا ہے، کیا طریقہ کار ہے، اور سب سے بڑھ کر جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو ایک گلوبل پیٹرن ہے وہ نہ نظر آنا، جس میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے بھی سوالات ہیں، کیونکہ لوگ اسکول سے اس لیے جو ہے وہ کتراتے ہیں جاتے ہوئے کیونکہ فائنینشیل سٹیٹس ایسے ہیں کہ وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف اگر ان کو لے جایا جائے اور کچھ انسینٹیوز دیے جائیں تو شاید بچے جو ہے وہ اسکول جو ہے وہ آئیں۔ ان ساری باتوں پر تفصیلی جائزہ لینے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب وجیہہ قمر صاحبہ، جو اسٹیٹ منسٹر فار ایجوکیشن ہے۔ بہت شکریہ وجیہہ صاحبہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ جی صاحبہ، تعلیمی نصاب کے حوالے سے بہت زیادہ کوشچنز جو ہے وہ آتے رہتے ہیں اور رپورٹس بھی آتی رہتی ہیں۔ ایک پرٹیکولر ریفرنس جو بار بار سامنے آتا ہے وہ ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے حوالے سے۔ پاکستان کے اندر تقریباً 2.25 کروڑ سے زائد بچوں کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ آؤٹ آف اسکول ہے۔ تو گورنمنٹ انیشیٹوز کے بارے میں بتائیں، کیونکہ کرٹیکلی جب اس کو دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر جو یوتھ کا جو بلج ہے، جو ہمارے کوانٹم ہے یوتھ پاپولیشن کی، اس کے حوالے سے کافی کنسرنز جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور تاکہ ہم ایجوکیشن کے اوپر اور اس کے جو چیلنجز ہیں اس کے اوپر بات کر سکیں۔ 2024 میں یہی سارا ایک لینڈسکیپ ہے ایجوکیشن کا، اور ان چیلنجز کو دیکھتے ہوئے جو مسائل جو کہ سامنے تھے ان کو دیکھتے ہوئے پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے ایجوکیشن ایمرجنسی کا نفاذ کیا 2024 مئی 2024 میں۔ تو اس میں پھر آ کر جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن سب سے پہلے نمبر پر، ہمیں کبھی بھی پوری دنیا میں ہم جب بھی کہیں جاتے ہیں اور پاکستان کا نمبر وہاں پہ ایک گلیئرنگلی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اتنے بچے 2.5 کروڑ سے زیادہ جو کہ اسکول سے باہر ہیں، تو وہ ہمیشہ ایک شرمندگی کا باعث ہی ہوتا ہے کہ ہم نہیں اس کو چیلنج کو میٹ کر پا رہے، اور اس کے لیے کوششیں بہت، اور پرائم منسٹر نے اسی لیے جو ایجوکیشن ایمرجنسی کا نفاذ کیا وہ اسی سلسلے میں تھا۔ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ ایک تو بڑی رابسٹ ڈرائیوز جو ہیں وہ چلائی جا رہی ہیں، جس میں صوبے ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور بچوں کو اسکول میں لے کر آنا، اور پھر اس کے بعد اصل جو پرابلم ہے وہ یہ کہ وہ اسکول سے باہر کیوں تھے، ان کو ریٹین کرنے کے لیے اور ان ریزنز کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان کا سلوشن لے کے آنا اصل ضرورت ہے۔ اور یہ دیکھیں، کوئی بھی چیز آئسولیشن میں نہیں کر سکتے کہ اسکول میں سے اگر ایک بچہ باہر ہے تو اس کو آپ نے پکڑ کے لے کے آنا ہے اور داخل کر لینا ہے۔ اچھا، مجھے ایک چیز بتائیں کہ obviously اس کے بارے میں سرویز ہوئی ہوں گی، ریسرچ ہوا ہوگا، ریزن کیا سائٹ ہوتا ہے کہ کیوں یہ آؤٹ آف اسکول؟ ایک بہت سارے ریزنز دیکھیں، ایک تو یہ کہ ایکسیس کا پرابلم، پھر اس کے بعد یہ کہ جو آپ کے بچے جو اسکولوں سے باہر ہوتے ہیں وہ اکثر اپنے گھروں کے بڑے ہوتے ہیں، وہ کہیں کسی بھٹے پہ، کہیں کسی جگہ مزدوری، کہیں پہ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، فائنینشیل ریزنز ہوتی ہیں، کہیں پہ یہ ریزنز ہوتے ہیں کہ کوئی یہ اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ بچوں کو اسکول میں داخل کرانا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ایک آبادی جتنی ہے وہ ایک آپ کا جو ہے نا ایک ہیلپنگ ہینڈ ہے صرف، اس کو تعلیم نہیں۔ پھر اس کے بعد اس کو ہم نے کچھ جو سلوشنز اس کے لیے ایکسیس کو امپروو کرنے کے لیے، اسکولز کے لیے بسز، اور وہاں تک جو ایک تھوڑے عرصے کے بعد آپ کا ایک کچھ کلومیٹرز کے بعد اسکول پرائمری موجود ہو لازمی۔ پھر بچیوں کے لیے بہت بڑا ریزن جو تھا وہ واش فیسلٹیز کا اسکول میں نہ ہونا، 4 دیواری کا نہ ہونا، اور اس کے لیے یہ اب کہ جو لوکل جو بچیاں ہیں، جو کہ پڑھی لکھی بچیاں آپ کو اس کمیونٹی سے مل سکیں، ان کو اسکولز میں لے کر آنا تاکہ وہی ایک پڑھا بھی سکیں ان کو، اور ساتھ یہ کہ اسکل کو آپ اگر کریں کنیکٹ ایجوکیشن کے ساتھ، مڈل ٹیک پروگرام، میٹرک ٹیک اور انٹر ٹیک۔ اچھا، میرا سوال پرٹیکولرلی اسی سے ریلیٹڈ تھا
کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن سسٹم کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ پڑھیں گے اور پھر ماسٹرز کریں گے اور پھر جا کر آگے فردر ایجوکیشن کریں گے اور آپ کو نوکری جو ہے وہ ملے گی. جو ڈیولپڈ ممالک ہیں وہاں پر آبویسلی اسکل جو ہے وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے تاکہ لائیولیہڈ کی اپرچونٹی ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ ملتی رہیں. ہمارے ہاں جو اسکلڈ ایجوکیشن کا جو ایک نیٹ ورک ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیں, کیونکہ اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ پروگرامز کیا ہیں اور کون سے ایسے ایریاز ہیں جس کے اندر جو ہے لوگ وہ کام کر سکتے ہیں. دیکھیے, ایک تو جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے کہ جو پرائمری کے بعد بچوں کے لیے اگر مڈل ٹیک کا ایک پروجیکٹ جو ہے اس کو ابھی ایک پائلٹ ہے لیکن اس کو ہم اسکیل اپ بھی کریں گے, تو وہ آپ کا آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا بھی جو ایک مسئلہ ہے اس کو بھی کسی حد تک وہ ریزالو کرتا ہے, کیونکہ وہ ان بچوں کو آگے نظر آ رہا ہوگا کہ وہ میٹرک ایف اے کر کے وہ نوکریوں کے لیے نہیں پھر رہے ہوں گے, نہ ہی سرکار جو ہے وہ اتنی نوکریاں دے سکتی ہے. تو ان کے پاس ایک ہنر ہوگا اور وہ بجائے اس کے کہ نوکریاں تلاش کرے وہ نوکریاں دینے والے بنیں گے. پرائم منسٹر یوتھ پروگرام جو ہے وہ اس وقت بہت روبسٹ طریقے سے اسکل پہ بھی کام کر رہے اور ایجوکیشن منسٹری کے ساتھ بھی, جو کہ پروفیشنل ٹریننگ بھی ساتھ منسلک ہے. اس میں نیفٹیک جو ہمارا ایک ایپیکس باڈی ہے وہ بھی صوبوں کے ساتھ مل کر سرٹیفکیشنز کی ڈیولپمنٹ, انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز, پھر اس کے بعد نئے جو ری اسکلنگ اور اپ اسکلنگ, جو حکومت ہے وہ اس کے لیے اسکالرشپس دے رہی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری اور ہماری آرگنائزیشنز ہیں جو کہ اسکالرشپس اس کے لیے دے رہی ہیں. جو بچے وہاں پہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اس کے لیے بہت ایک منیمم ایک جو انہوں نے پے کرنا ہوتا ہے, لیکن یہ کہ موسٹلی فار دا اسٹوڈینٹس اٹس فری بٹ فنڈیڈ بائی دا گورنمنٹ. اچھا جی, اچھا میں ایک طرف جو ہے وہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں, پھر لوگ فائنینشیل ایشوز کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں. ایک آپ کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یعنی آپ کی منسٹری کے ساتھ جو ریلیجیس ایجوکیشن ہے وہ بھی ان ٹچ ہے, اور ہم بارہا سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسیز ہیں وہ اسی لیے آ رہی ہیں کیونکہ فائنینشیل برڈنز ہیں, اور اس کی وجہ سے لوگ ایسے راستے اختیار کر رہے ہیں جو ٹریڈیشنلی جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھے جاتے ہیں. تو جو آپ کے ساتھ جو ریلیجس جو منسٹری کی جو کوآرڈینیشن ہے وہ کیا ہے, اور مدارس کے اندر جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, ڈائریکٹریٹ جنرل آف ریلیجس ایجوکیشن جو کہ منسٹری کا ہی ایک ادارہ ہے, اس کے ساتھ ہم انکریج کرتے ہیں کہ جو مدارس زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ افیلیٹ ہوں, کیونکہ جو ان کو اس کی وجہ سے جو انسینٹیوز دیے جاتے ہیں, جو سہولیات دی جاتی ہیں عصری تعلیم اور دینی تعلیم کو اکٹھا کر کے, اب اس کے بعد تک ان بچوں کے پاس ایک آپشن ہو کہ وہ چاہے میٹرک وہاں سے کرنے کے بعد انجینئرنگ میں, کہیں آپ میڈیکل میں, آئی ٹی میں, کہیں پہ بھی ان کے لیے راستے کھلے ہوں. پھر اس کے بعد گورنمنٹ ان اداروں کو ٹیچرز بھی فراہم کرتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ بچوں کو آئیڈیالوجیکلی اکوپ کرنے کے لیے ہمارے پاس اسلامک آئیڈیالوجی کونسل بھی ہے, پھر منسٹری کا بھی ایک اور ادارہ ہے, رحمت للعالمین اتھارٹی ہے, اور یہ اس کے اوپر کریکولمس بھی ڈیولپ کر رہی ہیں. اچھا, میں واپس چونکہ ٹائم ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, ناظرین بریک کے بعد واپس آ کر جو ہے وہ سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو معاشرے کے اندر جو ڈیوائیڈ ہے اس کو کیسے جو ہے وہ برج کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا وجیہہ صاحبہ, ایک طرف آؤٹ آف اسکول چلڈرن, دوسری طرف جو ہے مدارس کی ایجوکیشن, تیسری طرف ایک ایلیٹ ایجوکیشن سسٹم, یہ سارا ایک ڈیوائیڈ کی طرف جو ہے وہ معاشرے کو, یعنی جو پرسپشن ہوتی ہے لوگوں کے اندر محرومیاں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں. ایک آئیڈیل سوسائٹی کے اندر ایک بات یہ ہے کہ ایک سنگل نیشنل کریکولم ہونا چاہیے جو سب کے لیے جو ہے وہ ہو. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ میں یہ تو نہیں کہتا کہ اگلے 2 سال میں 3 سال میں ہو جائے گا, لیکن آئیڈیلی آر وی موونگ ٹوورڈز دیٹ کہ نہیں؟ دیکھیں, سنگل نیشنل کریکولم پہ کام تو شروع ہوا پچھلی گورنمنٹ میں, لیکن یہ کہ اس میں مسائل زیادہ تھے اور ایک وہ تھانے کی طرح سے اس کو جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کرنے والا جو کام تھا وہ کچھ تھوڑا سا مشکل تھا. لیکن یہ کہ ایک نیشنل کریکولم ہونا ضروری ہے. میں سمجھتی ہوں کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جہاں صوبوں کے پاس صوبائی خود مختاری ہے, وہاں پہ جیسے ڈیفینس, جیسے فائنانس اسٹریٹجکلی اس ملک کے لیے جتنے اہم ہیں,
اسی طرح سے ایجوکیشن کا جو پالیسی لیول کے اوپر جو کام ہے وہ فیڈرل کے پاس، اور جو کہ مینجمنٹ اور گورننس کا کام ہے وہ صوبوں کے پاس، اور بلکہ مزید وہ ڈیوالو ہونا وہ ضروری ہے۔ 18th امینڈمنٹ کے بعد جب ہم ڈیولیوشن کی بات کرتے ہیں تو پروونسز سے رسپانس کیسا ہے، اور آپ کی مانیٹرنگ میکینزم جو ہے وہ کیسے ہیں؟ ڈز اٹ اسٹل فٹ انٹو دی سسٹم کہ نہیں، اس میں سے پرابلمز جو ہے وہ آتے رہتے ہیں؟ چیلنجز بھی ہیں، ایشوز بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے فوائد بھی ہیں۔ اور مطلب ایسے جیسے کہ ایک بجٹ جو ہے وہ صوبے کے پاس اپنا جتنا ہے وہ ان کی پرائرٹی ہے کہ وہ تعلیم پہ کتنا خرچ کرنا چاہتے ہیں اور کتنا وہ دے سکتے ہیں، اور ان کے پاس ایک یہ انڈیپینڈنس ہے کہ ایک لبرٹی کیسے وہ اس کو کرنا چاہتے ہیں، مینج کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو آپ کی جو ہے نا پالیسی صرف نہیں ہے یہ کہ تعلیم، یہ بلکہ آپ کا قومی سلامتی اور شناخت وہ کریکولم سے وہ آگے آپ کے جب ہم قومی سلامتی اور شناخت، کیونکہ بہت سارے پرابلمز جو ہے جب ہم کاؤنٹر ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کے اسفیئر میں جاتے ہیں تو آئیڈینٹی کرائسس جو ہے ایک بہت بڑا ایشو جو سامنے آتا ہے۔ جو پڑھایا جاتا ہے اور جو پریکٹیکلی معاشرے میں دیکھا جاتا ہے اس کے درمیان میں جو فرق ہے، جو بہت بڑا گیپ ہے، وہ آئیڈینٹی کرائسس کی طرف جو ہے وہ معاشرے کو لے جاتا ہے۔ اس کو برج کرنے کے لیے کوئی نصاب کے اندر کوئی نئی چیزیں جو ہے وہ، یا کوئی نئی سبجیکٹس، ایتھکس یا کوئی سیوکس، اس قسم کی چیزوں کو مینڈیٹری ہم نے سنا تھا کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، اس میں کیا بھی جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے اوپر کام، جیسے پیغام پاکستان ایک ڈاکیومنٹ جو ہے وہ بڑا ایک ایکسٹینسو ہے، اور اس کے اندر علماء کرام اور اس کے اندر آرگنائزیشنز ہماری سول سوسائٹی کی، اس کے انڈر دیٹ امبریلا دختران پاکستان، صاحبان پاکستان۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو صرف آپ کا سیمینارز تک نہ اس کو محدود رکھا جائے، بلکہ اس کو ایک جو نیشنل کریکولم ہے اس کا حصہ بنایا جائے۔ اچھا، بینگ اے اسٹیٹ منسٹر فار ایجوکیشن، کریکولم کے اندر چینج کرنا کتنا مشکل کام ہے؟ سارے اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ انگیج رکھنا ان کو، اور جتنا یہ امپورٹنٹ ہے، جتنا سگنیفیکینٹ، جتنا اسٹریٹجکلی پورے ملک میں۔ اب دیکھیں جو ہمارے ہیروز ہیں پنجاب میں، وہ سندھ کے ہیروز کیوں نہیں ہو سکتے؟ ایک یہ جو ایک نیشنل کوہیژن ہے، یہ میں بار بار یہی کہتی ہوں کہ پالیسی لیول پہ ایک آپ کا جو بیسک بینچ مارک ہے وہ ایک ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد آن ٹاپ آف دیٹ ایلیٹ سکولز بھی اگر کچھ پڑھانا چاہیں، پرائیویٹ سکولز پڑھانا چاہیں، وہ علیحدہ ہے، لیکن ایک سٹینڈرڈ ایک تمام بچوں کو ایک پرووائڈ کرنا، چاہے وہ ایک کسی گلی کے اسکول کا ایک پرائیویٹ اسکول ہے، یا ایک پبلک اسکول ہے، کسی دور دراز رورل علاقے کا کوئی اسکول ہے، یا کوئی شہری علاقے کا اسکول ہے، تو وہ ایک بیسک بینچ مارک ہونا وہ بہت ضروری ہے۔ لیول پلینگ آپ کو فیلڈ ملنا ضروری ہے، اس کے اوپر اگر کوئی پرائیویٹ اسکولز کچھ پڑھانا چاہتے ہیں وہ علیحدہ چیز ہے۔ سو ہم کتنا دور ہیں اس گول سے؟ ہم نے پتہ ہے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنا وہ ضروری ہے، ماننا کہ ہاں یہ مسئلہ ہے اور اس کا حل کرنا ہے وہ ضروری ہے۔ اگر ہم انڈر دا کارپٹ پش کرتے جائیں گے نا اپنے ایشوز کو، اور ان کو وہ نہیں کریں گے، کنفرنٹ نہیں کریں گے، تو ہم ان کے کبھی حل کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ ایشو ہے، اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے۔ کریکولم کاؤنسل بھی ہے، جو کہ ایک انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز فورم بھی ایک ساری صوبوں کی کوارڈینیشن کے لیے موجود ہے، اور اس پہ ڈفرینٹ انگیجمنٹس اور وہ ہوتی بھی رہتی ہیں۔ اور کریکولم کو آپ کو الائن کرنے کے لیے کہ جو چینجنگ ڈائنامکس آف دا سوسائٹی آف گلوبلی آپ ان کو دیکھیں، اس کے اندر کیسے آپ نے اے آئی کو، کیسے آپ نے ایڈ ٹیک انٹروینشنز اور یہ سب کچھ آپ نے کرنا ہے۔ ون لاسٹ کوسچن، کیونکہ آپ اس طرف آپ نے اشارہ بھی کر دیا، اور میرا سوال بھی جو ہے وہ یہی تھا کہ ایک طرف ہمارے تعلیمی نصاب کے پرابلمز، آؤٹ آف اسکول چلڈرن، اینڈ دین obviously پالیسی لیول جو ہے گیپ جو ہے، لیکن دنیا جو ہے وہ آگے بڑھتی بھی جا رہی ہے۔ اب معاشرے کے اندر جب بیلنس برقرار رکھنا ہوتا ہے تو آپ کو کیٹر کرنا پڑتا ہے اس آڈینس کو بھی جو آگے جو ہے وہ جانا چاہتی ہیں۔ جو نئے ڈسپلنس کے حوالے سے کوئی پالیسی ہے، لائک انٹروڈکشن کی ریگولیٹری میکینزم، ہاؤ از اٹ ڈن؟ لائک پروسیس کیا ہے؟ پروسیس اب ایسے ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ سروائیو کر سکیں
اس دنیا میں اپنے اس پرانے جو کلاس رومز میں صرف پڑھایا جا رہا ہے اور جو ٹیچر آ کے ایک بلیک بورڈ کے اوپر لکھ رہا ہے. اب تو ایک یہ جو آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے یہ آپ کو پوری دنیا میں لے کے جا سکتا ہے. ابھی کل ہی ہم نے آئی ٹی منسٹری کے ساتھ اور انفارمیشن منسٹری کے ساتھ ان کے ساتھ مل کے ٹک ٹاک، جس کو سمجھا جاتا تھا کہ ایک بڑا ایک نان سیریس اور ایک صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک ہے، تو اس میں آپ کے لیے، اس میں بچوں کے لیے سٹیم فیڈ جو ہے اس کا لانچ کیا گیا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی جیسے روبوٹکس ہیں اور اے آئی، ہماری اس وقت اسلام آباد کے جتنے اسکولز ہیں سب کے اندر ایڈ ٹیک انٹروینشنز جو ہوئی ہیں، اس میں انٹریکٹیو اسکرینز موجود ہیں، اس میں بچوں کے پاس سارے کسی اسکول میں انٹریکٹیو اسکرینز ہیں جو کہ رورل ایریاز کے اسکول ہیں، جو کہ ریموٹ لرننگ کے لیے ہمارے جہاں ٹیچرز نہیں ہیں اور پرابلمز ہیں وہاں پہ. پھر بچوں کے پاس ٹیبز ہیں، بچوں کے پاس مزید اس طرح سے جو اسٹیم لیبز ہیں، آئی ٹی کی لیبز ہیں، اور وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. اور اسلام آباد کے اسکولز میں آپ کو کہوں گی کہ ضرور ایک اپنا میڈیا کا ایک وزٹ بھی آپ پلان کریں، تاکہ جو ایک پرسیپشن ہے کہ سرکاری اسکولوں کے اندر یا گورنمنٹ جو انیشیٹوز لے رہی ہے وہ کسی بھی طرح سے کم ہیں ان سے جو کہ ایلیٹ اسکولز میں یا پرائیویٹ اسکولز میں پڑھایا جا رہا ہے. تو یہ آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سرکار اس وقت بہت کام کر رہی ہے. بہت شکریہ وجیہہ صاحبہ. ناظرین، گفتگو جو ہے وہ آپ نے سنی، اور پرابلمز کا ادراک کرنا اور اس کی کنفیشن کرنا کہ یہ پرابلم ایگزسٹ کرنا ہے، میرے خیال میں ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی ایک کافی پازیٹیو بات ہے. منسٹر صاحبہ کی گفتگو جو ہے وہ ہم نے سنی، اس میں آبویسلی یہ آنسر تو ہے کہ چیلنجز جو ہے وہ کافی زیادہ ہیں اور اتنی جلدی حل بھی نہیں ہوں گے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ کچھ ہو نہیں رہا. آبویسلی اسلام آباد ٹیریٹری چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد اسلام آباد جو ہے فیڈرل کیپٹل، وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ گورنمنٹ اس کو ڈیل کرتی ہے، اور پروونسز کے اندر جو ڈیولیوشن ہوئی ہے اس کو مزید جو ہے وہ ڈیوالو کرنے کی ضرورت ہے. گفتگو سے یہ بات تو بہت کلیئرلی نکل کے آئی، لیکن جو پیچیدگیاں ہیں اس کے حوالے سے اس کو حل کرنے کے لیے ابھی ٹائم جو ہے وہ باقی ہے. پروگرامز کے اندر اسی طرح کی گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. دیکھتے رہیے گا بارڈر ٹاکس.